بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے قوم میں دو بھائیوں کا واقعہ یا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا ہندو تھا۔ دونوں بھائی دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلی آ جاتی ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق سے اس مسلمان کی بیوی ایک روز چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور و بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا، کاش میں بھی ایسے ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود کی یعنی بت کی عبادت کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر چھت سے نیچے آ گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یا تو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ اور وہ عورت بولی، مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اب غریبوں کی طرح نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں کو خصوصی طور پر تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تمہیں روزانہ 2 درم دیا کروں گا، ان 2 درم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن میں مزدوری کے لیے تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا۔ شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس دن کے کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے کل طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی۔ تیسری صبح اس نے یہودی کو کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی نے کہا، حاتم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ کہ میرے پاس تمہارے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد میں روزے کی نیت کر کے اس یہودی کے پاس کام پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ یہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب وہ اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسری کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بیوی سے کہا، افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے پر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس مرد مومن نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی خدمت میں مصروف رہ کر باقی زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔